بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الثاني أن تكون صفة على وزن فعلان كعطشان وسكران. اب یہاں سے اس غیر منصرف کی دوسری قسم کا بیان شروع ہوا ہے جو دو سبب کی وجہ سے غیر منصرف ہوتا ہے، اور دو سبب کی وجہ سے غیر منصرف کی دوسری قسم ہے صفت. تو پیچھے آپ نے پڑھا کہ صفت جو ہے تین صورتوں میں غیر منصرف ہوتی ہے. پہلی صورت کا بیان ہو گیا کہ صفت اصلیہ ہو اور افعل کے وزن پر ہو تو وصف اور وزن فعل کی وجہ سے وہ صفت غیر منصرف ہوتی ہے. آج کے سبق میں دوسری اور تیسری قسم کا بیان ہے. دوسری قسم بیان فرماتے ہیں الثانی ان تکون صفتا علی وزن فعلان. دوسری قسم یہ ہے کہ صفت ممنوعہ من الصرف غیر منصرف صفت ایسی صفت ہو جو فعلان کے وزن پر ہو. تو اب یہاں وصف ہوگا اور الف و نون زائدتین، ان دونوں کی وجہ سے یہ صفت غیر منصرف ہوگی. کا عطشان و سکران، جیسے کہ عطشان اور سکران. عطشان کا معنی ہوتا ہے پیاسا اور سکران کا معنی ہوتا ہے نشے والا. وَيُشْتَرَطُ فِي مَنْعِهَا اللہ تؤنث بالتاء. کہتے ہیں کہ اور اس صفت کے غیر منصرف ہونے میں شرط ہے کہ اس کا مؤنث تا کے ساتھ نہ آئے، یعنی اس کا مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہ آئے. فإن أنثت بها لم تمتنع، تو اگر اس کا مؤنث تا کے ذریعہ آئے تو وہ صفت غیر منصرف نہ ہوگی. کا سیفان وهو الطويل ومصان وهو اللئيم وندمان وهو النديم لأن مؤنثها سيفانة ومصانة وندمانة. جیسے کہ سیفان جس کا معنی ہوتا ہے لمبا، اور مصان جس کا معنی ہوتا ہے لئیم کمینہ شخص، اور ندمان جس کا معنی ہوتا ہے ہمنشین. تو یہ سب کے سب غیر منصرف نہیں ہیں، اگرچہ صفت اور الف نون زائدتان پایا جا رہا ہے، کیونکہ اس کی جو ایک شرط ہے کہ اس کا مؤنث تا کے ذریعے نہ آئے، وہ شرط یہاں نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ ان کا مؤنث سیفانۃ مصانۃ اور ندمانۃ آتا ہے. تو بالترتیب یہ ہیں کہ سیفان کا مؤنث سیفانہ اور مصان کا مصانہ اور ندمان کا ندمانہ. تو چونکہ ان سب کا مؤنث تا کے ذریعے آتا ہے، لہذا یہ سیفان، مصان اور ندمان وغیرہ جو صفات ہیں فعلان کے وزن پر ضرور ہیں، لیکن اس شرط کے مفقود ہونے کی وجہ سے غیر منصرف نہ ہوں گے. الثالث ان تکون صفتا معدولۃ. تیسری قسم یہ ہے کہ وہ صفت معدولہ ہو، ایسی صفت ہو جس میں عدل پایا جا رہا ہو، تو یہ غیر منصرف ہوگی عدل اور وصف کی وجہ سے. وذلك بأن تكون الصفة معدولة عن وزن آخر. با یہاں پر تصویر کے لیے ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ صفت ایک دوسرے وزن سے معدول ہو. اور عدل کا معنی پیچھے بیان کیا جا چکا کہ بغیر کسی قاعدے صرفی کے لفظ کا اصلی صیغہ سے دوسرے صیغہ کی طرف بدل جانا، نکل جانا. تو کہتے ہیں وذالک بان تکون الصفۃ معدولۃ عن وزن آخر، اور اس کی صورت یہ ہے کہ صفت ایک دوسرے وزن سے معدول ہو. وَيَكُونُ الْعَدْلُ مَعَ الْوَصْفِ فِي مَوْضِعَيْنِ. کہتے ہیں اور وصف کے ساتھ عدل دو مقام میں پایا جاتا ہے. الاول الاعداد على وزن فعال او مفعل. کہتے ہیں پہلی قسم ہے کہ ایسے اعداد جو فعال یا مفعل کے وزن پر ہیں. تو الاعداد علی وزن فعال او مفعل، فعال یا مفعل کے وزن پر جو اعداد آتے ہیں، تو فعال یا مفعل کے وزن پر جو اعداد آتے ہیں یہ ایک تو اپنے اندر وصفیت رکھتے ہیں اور ساتھ میں ان کے معنی میں تکرار پائی جاتی ہے. جیسے مفعل کے وزن پر ہے مثنا، تو اگر کہا جائے جاؤ مثنا تو معنی ہوگا
کہ وہ دو دو آئے، اس حال میں آئے کہ وہ دو دو تھے، تو یہاں پر وصفیت پیدا ہو جاتی ہے اور ساتھ میں معنی کے اندر تکرار پائی جاتی ہے، اور یہی تکرار معنی یہ دلیل ہے ان کے اندر عدل کے پائے جانے پر۔ ہاں تو کہتے ہیں وہ اعداد جو فعال یا مفعل کے وزن پر ہیں، کا احاد و موحد و ثناء و مثنى و ثلاث و مثلث و رباع و مربع، جیسے کہ احاد اور موحد، ثناء اور مثنى، ثلاث اور مثلث، رباع اور مربع۔ وہی معدولۃ عن واحد واحد و اثنین اثنین الی آخرھا، کہتے ہیں اور یہ معدول ہیں واحد واحد سے اور اثنین اثنین سے۔ مطلب یہ ہوا کہ احاد، یعنی کہ احاد اور موحد دونوں کے بارے میں، بلکہ فقط احاد یا یوں ہی موحد، تو ان میں سے کوئی ایک لے لیجیے آپ، یہ واحد واحد سے معدول ہے، یوں ہی ثنا اور مثنا میں سے کوئی ایک لے لیجیے تو وہ اثنین اثنین سے، ثلاث اور مثلث کا بھی یہ حال ہے کہ وہ ثلاثہ ثلاثہ سے، اور رباع اور مربع کا یہ معاملہ ہے کہ وہ اربعہ اربعہ سے معدول ہے۔ تو کہتے ہیں وہی معدولۃ عن واحد واحد، اور یہ معدول ہیں کہ ان میں سے احاد یا موحد یہ واحد واحد سے معدول ہے، ثنا یا مثنا لیجئے تو وہ اثنین اثنین سے معدول ہے، اور ثلاث مثلث تو ثلاثہ ثلاثہ سے، رباع مربع یہ اربعہ اربعہ سے، الف لام خ الی آخرھا اسی کے لیے لکھا ہے۔ فَإِذَا قُلْتَ جَاءَ الْقَوْمُ مَثْنًى، پس اگر آپ کہیں جاء القوم مثنى فالمعنى انہم جاءوا اثنین اثنین، تو معنی یہ ہوگا کہ وہ دو دو کر کے آئے۔ وقد قالوا، ہاں تو انہوں نے اربعہ تک، رباع اور مربع تک ذکر کیا تھا، تو اب آگے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ فعال یا مفعل کے وزن پر اعداد جو وصف اور عدل کی بنیاد پر غیر منصرف ہوتے ہیں، یہ کہاں تک ان کا استعمال ہے، کہاں تک یہ پائے جاتے ہیں۔ وقد قالوا، اور بیان کیا ہے، ان العدل فی الاعداد مسموع عن العرب الى الاربعہ غیر ان النحویین قاسوا ذلك الى العشرہ، کہ اعداد میں عدل عرب سے اربعہ تک مسموع ہے، سنا گیا ہے۔ خود قرآن مجید میں مثنا، ثلاث اور رباع کا استعمال آیا ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ ہاں تو کہتے ہیں کہ عرب سے اربعہ تک مسموع اور منقول ہے، مگر یہ ہے کہ عشرہ تک یہ استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور ان میں یہی بات ہوگی جو اربعہ تک ہے کہ ان کے اندر بھی عدل کا اعتبار کیا جائے گا اور انہیں بھی غیر منصرف پڑھا جائے گا، اور بقیہ میں قیاس کی بنیاد پر۔ وقد قالوا، کہتے ہیں اور علماء نے بیان کیا ہے کہ اعداد میں عدل عرب سے اربعہ تک مسموع، یعنی رباع اور مربع تک، غیر ان النحویین قاسوا ذلك الى العشرہ، مگر یہ کہ نحویوں نے اس کو عشرہ تک قیاس کیا ہے، اور قیاس کی بنیاد پر عشار اور معشر تک لا سکتے ہیں، اور ان کو بھی غیر منصرف پڑھیں گے، عدل کا اعتبار کریں گے۔ والحق انہ مسموع فی الواحد والعشرہ وما بینہما، اور حق بات یہ ہے کہ واحد اور عشرہ اور ان کے درمیان کے اعداد میں سنا گیا ہے، سب میں مسموع ہے۔ الثانی اخر، دوسرا مقام ہے کلمہ اخر، بس فقط ایک کلمہ اخر ہے جو عدل اور وصف کی بنیاد پر غیر منصرف ہے۔ فی نحو قولک مررت بنساء اخر، اخر تمہارے قول مررت بنساء اخر میں۔ قال تعالی فعدۃ من ایام اخر، اللہ رب العزت کا فرمان ہے فعدۃ من ایام اخر، تو دیکھیں اخر یہاں پر غیر منصرف استعمال ہوا۔ اب اس کے غیر منصرف ہونے کی وجہ کیا ہوگی؟ تو اس کی وجہ وہی ہے کہ اس میں عدل پایا جا رہا ہے اور وصف، تو وصفیت تو صاف ہے کہ آخر اس میں تفضیل کا یہ مؤنث ہے، اور آخر یہ صفت کا صیغہ ہے، تو اخرا کی یہ جمع ہے، لہذا اس کے اندر معنی وصف پا لیا گیا، اور ساتھ ہی اس کے اندر عدل پایا جاتا ہے، اور عدل بھی عدل تحقیقی ہے، یعنی اس کے اندر عدل کے پائے جانے پر دلیل موجود ہے۔ کیا دلیل ہے وہ؟ اب اسی کی تفصیل یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ پہلے لفظ اخر کی تشریح کر رہے ہیں، وہی جمع اخرا،
کہتے ہیں یہ اخر اخرا کی جمع ہے، مؤنثی آخر، مؤنث پر ہم کسرہ پڑھ رہے ہیں اخرا کی صفت بناتے ہوئے کہ یہ اخر اخرا کی جمع ہے جو آخر کا مؤنث ہے، آخر نہیں بلکہ آخر، آخر کا مؤنث آخرہ آتا ہے۔ وآخر بفتح الخاء اسم تفضیل علی وزن افعل بمعنی مغایر، اور آخر خاء کے فتح کے ساتھ اسے پڑھیے گا، آخر نہیں، کیونکہ آخر تو فاعل کے وزن پر کہتے ہیں، اور آخر خاء کے فتح کے ساتھ اس میں تفضیل ہے افعل کے وزن پر بمعنی مغایر۔ ہاں یہ ہے کہ اب یہ مغایر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، دو چیزیں ہیں تو ان میں سے دونوں ایک دوسرے کا آخر ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مغایر ہیں۔ تو آخر بعد والے ہی کے لیے بولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اول پر بھی اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اول ثانی کا مغایر ہے اور آخر مغایر کے معنی میں ہے، لیکن آخر تو ہمیشہ بعد والے ہی پر بولا جائے گا، اول کو آخر نہیں کہہ سکتے۔ تو آخر جو ہے وہ اول کی ضد ہے، والاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کی گئیں کہ وہ اول بھی ہے آخر بھی ہے، یعنی کہ وہ ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، اور وہ ہمیشہ رہے گا، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ وکان القیاس، ہاں اب یہاں سے اخر میں عدل کا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وکان القیاس ان یقال مررت بنساء آخر كما يقال مررت بنساء افضل بافراد الصفة وتذكيرها لا بنساء اخر۔ کہتے ہیں اور یہاں پر قیاس یہ تھا، قاعدے کے مطابق یہ تھا کہ مررت بنساء آخر کہا جائے، جیسے کہ مررت بنساء افضل کہا جاتا ہے صفت کو مفرد اور مذکر استعمال کرتے ہوئے، لا بنساء اخر، نہ کہ بنساء اخر، یہ قیاس کے مطابق نہیں، یہ قاعدے سے ہٹ کر کے لا بنساء اخر کا عطف ہو رہا ان یقال مررت بنساء آخر پر۔ قیاس یہ تھا کہ مررت بنساء آخر کہا جائے، نہ کہ بنساء اخر، یعنی بنساء اخر نہ کہا جائے، کما لا یقال بنساء فضل، جیسا کہ بنساء فضل نہیں کہا جاتا ہے بلکہ بنساء افضل کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں لأن افعل التفضیل ان كان مجردا من ال والاضافه لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع بل وجب استعماله مفردا مذکرا، اس لیے کہ صیغہ تفضیل اسم تفضیل کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر وہ الف لام اور اضافت سے خالی ہو، اس پر نہ الف لام آیا ہو اور نہ وہ مضاف ہو کسی کی طرف، لا یؤنث تو نہ اسے مؤنث لایا جاتا ہے، ولا یثنى ولا یجمع اور نہ اسے تثنیہ اور جمع لایا جاتا ہے، بل وجب استعمالہ مفردا مذکرا، بلکہ اس کو مفرد اور مذکر استعمال کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ وان کان موصوف مثنى او مجموعا مذکرا او مؤنثا، اگرچہ اس کا موصوف تثنیہ یا جمع ہو، مذکر یا مؤنث ہو، سواء ارید به معنی التفضیل اولا، خواہ اس سے معنی تفضیل مراد ہو یا مراد نہ ہو، اگر افعال التفضیل ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، چاہے معنی تفضیل ہو یا نہ ہو، بہر صورت اگر اس پر الف لام اور اضافت نہیں ہے تو اسے مؤنث اور مثنیٰ اور جمع نہیں لایا جائے گا، اس کو ہمیشہ مفرد اور مذکر استعمال کریں گے۔ سواء ارید بمعنی تفضیل اولا، خواہ اس سے معنی تفضیل مقصود ہو، مراد ہو یا نہ ہو، کما ہی الحال ہونا، جیسا کہ یہاں پر حال ہے کہ یہ معنی تفضیل میں نہیں ہے بلکہ یہ مغایر کے معنی میں۔ معنی تفضیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے بنسبت زیادتی مراد لی جائے، تو یہاں کوئی زیادتی وغیرہ کا معنی مراد نہیں ہے بلکہ یہاں فقط مغایر کے معنی میں ہے۔ تقول، اس ضابطے کے مطابق آپ کہیں گے اخلاقک اطیب، اخلاقک اطیب، تمہارے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ تو اخلاق جمع آ رہا ہے، اس کے اعتبار سے اطیب کو یا تو مؤنث لانا چاہیے یا یہ ہے کہ جمع استعمال کرنا چاہیے، یعنی اگر واحد مؤنث کے حکم کے اعتبار سے لیا جائے تو اطیب کو اطیب مذکر نہیں بلکہ مؤنث آنا چاہیے، اور اگر جمعیت کا لحاظ کیا جائے تو اس کو صیغہ جمع کا لانا چاہیے۔ یہ آداب کا ارفع و شمائل کا احلا میں ہے، مگر یہ ہے کہ ان تمام جگہوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مذکر استعمال کیا گیا اور مفرد لایا گیا، تو کہتے ہیں کہ اس میں تفضیل کا قاعدہ یہی ہے۔ اما آخر،
فعدلوا به عن هذا الاستعمال، لیکن آخر تو اس میں اہل زبان نے اس استعمال سے عدول کیا ہے. وقالوا فيه موافقا للموصوف آخر وآخران وآخرون وأخرى وأخريان وأخر على خلاف القياس، اور اس میں موصوف کے موافق بولتے ہیں. واحد مذکر کے لیے آخر، تثنیہ مذکر کے لیے آخران، تثنیہ جمع مذکر کے لیے آخرون، واحد مؤنث کے لیے اخرى، تثنیہ مؤنث کے لیے اخریان، اور جمع مؤنث کے لیے اخر. علی خلاف القیاس، قیاس اور ضابطے کے برخلاف. ضابطہ یہ تھا کہ موافقت کے ساتھ نہ لایا جائے بلکہ مفرد اور مذکر استعمال کیا جائے، لیکن آخر میں موصوف کی موافقت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور قیاس کی مخالفت کرتے ہیں. وکان القیاس ان یقال آخر للجمیع، اور قیاس یہ تھا کہ سب کے لیے آخر کہا جائے، آخر بولا جائے. فالعدل به عن القیاس احدى العلتين في منعه من الصرف، تو اس میں قیاس سے عدول کرنا یہ اس کے غیر منصرف ہونے کی ایک علت ہے، اس کا ایک سبب ہے، اور دوسرا سبب وصفیت. اب یہاں پر ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آخر، آخران، آخرون، یعنی پورے آخر کی جو گردان ہے اس پورے میں خلاف قیاس ہوا ہے، تو گویا کہ سب میں عدل پایا جا رہا ہے، تو کیوں اخر ہی کو یہاں مثال میں پیش کیا گیا کہ اس میں عدل اور وصفیت کی وجہ سے اسے غیر منصرف پڑھا جا رہا ہے؟ جب سب میں عدل ہے اور سب وصف ہیں تو اوروں کو بھی مثال میں پیش کرنا چاہیے، اوروں کو مثال میں پیش نہ کیا. تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا اخْتُصَّتْ فِي جَعْلِ عَدْلِهَا مَانِعًا مِنَ الصَّرْفِ، اور ان تمام صیغوں میں سے صرف اخر کے عدل کو مانع صرف قرار دینے کے ساتھ خاص کیا گیا. وَإِنَّمَا اخْتُصَّتْ، اور صرف اخر کو خاص کیا گیا. کس بات میں خاص کیا گیا؟ فی جعل عدلها مانعا من الصرف، اس کے عدل کو منع صرف کا سبب قرار دینے میں. کیوں صرف اسی کے اندر عدل کو منع صرف قرار دیا گیا؟ لأن آخر ممنوع منہ للوصفیت ووزن الفعل، اس لیے کہ آخر جو مذکر ہے وہ غیر منصرف ہے وصفیت اور وزن فعل کی وجہ سے. وأخرى لألف التانیث، اور اخرى جو ہے وہ الف تانیث کی وجہ سے غیر منصرف ہے کیونکہ اس میں الف تانیث مقصورہ ہے اور وہ تنہا دو سبب کے قائم مقام ہے. وآخران وأخریان وآخرون معربۃ بالحروف، اور آخران، اخریان اور آخرون یہ معرب بالحروف ہیں اور غیر منصرف کا تعلق اعراب بالحرکت سے ہے. تو اب صرف اخر ہی بچا کہ جس میں سبب منع صرف ایک تھا، یعنی کہ وصفیت، اور دوسرا سبب کچھ نہ تھا، تو اس کے اندر عدل کو دوسرا سبب مان لیا گیا غیر منصرف ہونے کے لیے. تو اسی وجہ سے ان 6 صیغوں میں سے صرف اخر کو خاص کیا گیا کہ اس کے اندر عدل کو اس کے غیر منصرف ہونے کا سبب قرار دیا گیا. بقیہ میں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ آخر کے اندر 2 سبب پہلے سے موجود ہیں. اخرى تنہا ایک سبب کی وجہ سے ہی غیر منصرف ہے، اور آخران، اخریان اور آخرون یہ معرب بالحروف ہیں، ان میں غیر منصرف کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو صرف اخر ہی بچ رہا تھا، اس لیے اس میں عدل کا لحاظ کیا گیا. تو یہاں تک غیر منصرف کی قسموں کا بیان مکمل ہو گیا، اور پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ غیر منصرف کا حکم پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.